عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ پاکستان اگر آ جاتے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ رانا ثناء اللہ سینئر سیاستدان ہیں نون لیگ کے، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے بچے آئیں گے؟ پہلے تو اس پہ ذرا بات یہ ہے کہ رانا صاحب کا جو بیان ہے کہ جی آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، یہ تھوڑا، رانا صاحب بہت سیزنڈ اور سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کے شایان شان نہیں ہے یہ بیان جو ہے۔ بڑا ہمبلی ریکویسٹ کروں گا رانا صاحب سے کہ وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو ریوزٹ کریں۔ میرا اس سارے ایشو کے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے آدمی کے حساب سے یہ ہے کہ تحریک چلانے کے لیے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ابھی موجود۔ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جی خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو۔ حکومت بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کا اس وقت ان کی ریٹنگ جو ہے، جہاں پہ ریٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ گر گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب۔ سر، سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ درانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر 5 اگست کو جب عمران خان جو ہیں 2 سال مکمل ہو جائیں گے انہیں جیل میں، وہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، ان کی جو ہم بہن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے امریکہ جائیں گے پھر پاکستان آئیں گے، اور دوسری جانب جو ہے حکومت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جب وہ آئیں گے ادھر تو پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ یہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے آگے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج یا تحریک اپنی چلا سکے گی موجودہ قیادت کے ساتھ، اور حکومت جو ہے وہ آپ کو کیا کرتے ہوئے دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، جہاں تک سوال ہے تحریک چلانا، تو پولیٹیکل سسٹم میں اپوزیشن پارٹیز کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز کے اوپر تحریک چلا سکتے ہیں، لیکن اس کا بہرحال ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جی قانون اور کار سرکار، قانون کے دائرے میں اور کار سرکار میں مداخلت کیے بغیر تحریک کو چلنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ان کا جو بھی اعلان ہے وہ ان کا ایک حق ہے جس کو وہ کر رہے ہیں، اور اب پھر وقت بتائے گا کہ ان کی تحریک کیسے چلتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ اصل میں جو پی ٹی آئی کی تحریک کے اندر جو اس وقت کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک بنیادی طور پر یک نکاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب کو رہا کرو۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا ایک بنیادی مطالبہ ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے جس کو وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ اور ایشوز بھی اس میں شامل کرنے چاہیے اپنے تحریک میں، عوام کی انوالومنٹ کے لیے اور ایشو کو بلڈ کرنے کے لیے۔ ماضی کی اگر سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک تو یہ چیز بڑی اور بڑا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، جس پہ اصرار بھی ہونا چاہیے۔ اب تو پوری پارٹی جو ہے وہ بس جیل کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اس وجہ سے جو بلڈ اپ ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ جہاں تک سوال ہے خان صاحب کا، خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کی مقبولیت تو کم نہیں ہو رہی بلکہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ صاحب، عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ پاکستان اگر آ جاتے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ رانا ثناء اللہ سینئر سیاستدان ہیں نون لیگ کے، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے بچے آئیں گے؟ پہلے تو اس پہ ذرا کمنٹ کریں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ بچے ہیں، اگر بچے اپنے والد سے ملنے آتے ہیں تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب کا جو بیان ہے کہ جی آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، یہ تھوڑا، رانا صاحب بہت سیزنڈ اور سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کے شایان شان نہیں ہے یہ بیان جو ہے، اور کہ جی آئیں گے تو پکڑ لیں گے، مطلب پکڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ کیوں پکڑ لیں گے بھئی، سڑک پہ چلتے چلتے پکڑ لیں گے، مطلب کوئی بات نہیں ہے یہ کہ جی آپ یہ کہیں اور پھر جی وہ لے جائے گا فلان لے، مطلب یہ ایک غیر ضروری ماحول میں تناؤ یا ان بچوں کے آنے کو غیر معمولی ایونٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت۔ اگر یہ بیان دیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا، بھئی ان کا والد ہے، اگر وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں کون سا جرم ہے؟
کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیشنلٹی کیا ہے کیا نہیں ہے؟ نیشنلٹیز تو جن کی پراپرٹیز ملک سے باہر ہیں وہ بھی تو ملک میں حکمران ہے نا. تو اگر باہر سے کسی کا بچہ آ جاتا ہے تو اس میں کیا؟ تو اس لیے یہ بات ایک غیر ضروری بات ہے، اور میں تو بڑا ہمبلی ریکویسٹ کروں گا رانا صاحب سے کہ وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو ریوزٹ کریں. یہ دینی نہیں چاہیے اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ ایون جو ہمارے لیڈروں کے بچے اس وقت پاور، ہم ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرتے ہیں. بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، تو اس لیے بچوں کے بارے میں ایسی ہارش اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینی چاہیے. دوران صاحب موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو جتنا آپ سمجھتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کو جتنا آپ سمجھتے ہیں، ان کے بچے اگر پاکستان آتے ہیں تو جو موجودہ قیادت ہے یا جو تحریک چلانے کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں پھر تیزی یا دم آئے گا؟ دیکھیں جی، تحریک کے اندر دم تو تحریک کا ایجنڈا طے کرتا ہے. تحریک کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تحریک کا، پی ٹی آئی کو اگر تحریک چلانی ہے تو انہیں سیاسی تحریک چلانی چاہیے، جس کے لیے اس وقت پورے ملک کے عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اس وقت کسان جو ہیں وہ زبوں حال ہیں. اس وقت جو ہے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ہر ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جی مطلب آپ کی 30% آبادی جو ہے وہ بے روزگار پھر رہی ہے، یہ جو بھی پرسنٹیجز ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، اور ہر وقت کرنی چاہیے. اور جہاں تک سوال ہے خان صاحب کی رہائی کا، وہ بھی وہ بات کرنی چاہیے، اور اس کی انہیں کر رہے ہیں. صرف وہی کر رہے ہیں، انہیں ساری باتیں کرنی چاہیے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ قیادت ہے، برسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب، جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہو گئے یا جو پارٹی چھوڑ گئے تھے یا جو ابھی اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ قیادت میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ یا تو تحریک چلا سکے یا پھر عمران خان کو باہر نکال سکے. آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، اور ان کی یہ تحریک چلانے کے لیے ان میں کیپیبلٹی ہے سر؟ دیکھیں تحریک چلانے کا جو پارٹی کے اندر جتنی بھی قیادت ہے اس وقت، یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے تو حقیقت ہے کہ وہ ابھی تک کوئی تحریک چلا نہیں سکے. ٹھیک ہے نا جی. اور تحریک نہ چلنے کی وجہ سے ان کو ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تحریک نہیں چلا سکتے، لیکن وہ انہوں نے بہرحال ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کوشش انہوں نے ڈیفینیٹلی کی ہوگی لیکن نہیں ہوئے. لیکن ساتھ ساتھ جو میرا اس سارے ایشو کے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے آدمی کے حساب سے یہ ہے کہ تحریک چلانے کے لیے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ابھی موجود. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جی، خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، جو کہ پبلک کے دل کی آواز ہے. لیکن اس آواز کو آپ دیکھ لیں کہ ماضی کے اندر کئی سال جو ہے پارٹیوں کی لیڈرشپس جو ہے جیلوں میں رہی ہے. پارٹیاں اپنا کام بھی کرتی رہی ہیں، ملک میں تحریکیں بھی ہوتی رہی ہیں، لانگ مارچ بھی ہوتے رہے ہیں، حکومتیں ہٹتی بھی رہی ہیں، آتی بھی رہی ہیں. تو اس وقت پہلے تو حکومت خود اللیجٹمیٹ حکومت ہے. آپ کتنے ایشوز ہیں جن کو اس وقت اٹھانا چاہیے بات، لیکن وہ اس پہ نہیں کر رہے. وہ ان کا بہرحال اپنا ایک کنسرن ہے. اچھا دوران صاحب، مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کئی بار کہہ چکی ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو حکومتی لوگوں سے بات کریں، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے بات ہی ان لوگوں سے کرنی ہے، حکومت سے نہیں کرنی. اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جیل میں، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی لوگوں سے بات کریں. اور یہ جو مذاکرات تھے یہ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو مذاکرات کے بارے میں بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ میں نے آج سے 1.5 سال پہلے آپ سے بھی یا کسی سے بھی ہر ایک سے بات کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. جہاں تک ڈائلاگ کا سوال ہے، ڈائلاگ کبھی رکتے نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو، اس کے بارے میں بھی میں سب سے پہلے ریکارڈ پہ ہوں. اسٹیبلشمنٹ میں تو بعد نے کہا ہے، میں نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے اور نہ ہی وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی ایشو کے اوپر
مذاکرات کرے، اور پی ٹی آئی کو یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت ہائیبرڈ ہے نہیں ہے، لیکن آئین تو ہے نا، آئین کے دائرے میں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی اختیار ہے وہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے، پریزیڈنٹ کا اختیار ہے، اور وہ انہی کو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، حکومت سے نہیں کریں گے، یہ ایک غیر آئینی بات ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے، لیکن میں یہی چاہوں گا کہ وہ یہ نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ حکومت بات چیت نہیں کرنا چاہتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، حکومت خود نہیں کرنا چاہتی، یہ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی، چونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر بات چیت شروع ہو گئی تو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو اس وقت ان کی حکومت ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے یہ تاثر بنایا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہے وہ بات نہیں کرتے، عمران خان صاحب بات نہیں کرتے، ہاں جی، وہ ایک ٹینشن کی فضا ہی ان کی بقا کی وہ ہے، اعلان ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے ماحول میں سٹریسز ڈاؤن ہو۔ وہ تو کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو مرزا یار کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب اندر رہیں، پی ٹی آئی کو یہ بنا دیا جائے کہ جی یہ نان ٹالریبل، نان ٹالرنٹ لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے یہ بس آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنی تحریکیں چلیں، کچھ ہوا، کیا ہوتا ہے، ملک ہے۔ تو لہٰذا اب یہ حکومت کی مرضی ہے، حکومت کس حد تک جا کے مذاکرات کو روک کے کھڑی ہے، کب تک روکے رکھے گی، اور جب تک حکومت روکے رکھے گی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ درانی صاحب، بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات میری ہوئی تھی 26 نومبر سے قبل، یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مذاکرات رک گئے بدقسمتی سے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ لوگوں کی ملاقات یا مذاکرات کس سے ہو رہی تھی، کہاں پہ ہو رہی تھی؟ یہ لوگ مذاکرات ہوئے، چلتے چلتے کسی پروگرام میں کسی سے مل لیا، آپ نے بات کر لیا، آپ نے مذاکرات شروع ہو بھی رہے تھے تو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ان مذاکرات میں نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو حکومت سے ہی مذاکرات کرنے چاہیے، اور حکومت کو بھی حکومت کو برا بنائیں، فٹ کریں اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرنے پہ تیار ہیں، کمیٹی بنا دیں، کھڑے ہو جائیں، ایجنڈا فلوٹ کر دیں، ایجنڈے کے اوپر بات چیت شروع کر دیں کہ جی 4 ایجنڈا، میں ایجنڈا دیتا ہوں، کہیں جی اقتدار میں کوئی سرکاری عہدہ کسی ایسے فرد کو نہ دیا جائے جس کی جائیداد ملک سے باہر ہو۔ یار کوئی عوام کی بات کرو نا، جن کی جائیدادیں باہر ہیں وہ حکمران بنے ہوئے ہیں، جن کا باہر کچھ نہیں ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان ایشوز کو آگے لائیں جن کے عوام کے اندر، آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں، آپ جو کاشتکاروں سے حال بنا ہوا ہے اس کو ایجنڈے میں ڈالیں، اور خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب کے ساتھ مسلسل جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بڑھانا ہے تو اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھائیں، اس کے ساتھ عوام کو شامل کریں، اس کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ اسی کے اوپر ساری کی ساری ایک ہی نقطے کے اوپر ہر چیز گھما دیتے ہیں۔ تو اب وہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی جو موجودہ دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی، جن کے پاس اچھی خاصی اسٹریٹ پاور بھی ہے، کیا وجہ رہی ہے کہ ابھی تک یہ باقی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملا سکے اور اکیلے ہی جو ہے ہر جگہ پہ سامنے آتے ہیں؟ اور پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ اپوزیشن کی جماعت وہ ہے جس نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا۔ کوئی بھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل ہے وہ حکمران پارٹی کا ہے، ایک تو بات یہ۔ دوسری بات، جہاں تک یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو، تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو ایک ایسے ایجنڈے، دیکھیں مساق جمہوریت ہوا تھا لندن کے اندر، اس کے اندر ساری پارٹیوں کو، پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا تھا، بی بی تھی، میاں صاحب تھے، سب نے بیٹھ کے، اور وہ اس وقت بھی لوگ اندر بھی تھے باہر بھی تھے، لیکن کسی کے رہائی پہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا بنا کے، اس وقت بھی ایک میثاق آئین اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے اندر کہ آپ آج کے ایشوز کے اوپر بات کریں اور ان کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور عمران خان صاحب کو ایک پولیٹیکل لیڈر بنائیں، اور وہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس پاپولیرٹی کو ڈو کریں ود دی پبلک ایشوز۔
یہ تو بالکل اس بیچارے کو تو مطلب جیسے حکومت چاہتی ہے ویسے ان کی پارٹی تحریک چلاتی ہے. درانی صاحب، نواز شریف صاحب، ایک خبر چلی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو نفرت کی سیاست ہے ختم ہو، اس کے بعد وہ خان صاحب سے ملنا جانا چاہتے ہیں. پھر بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں. لیکن یہ بات جس قدر پھیلائی گئی، آپ کیونکہ باخبر ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور نواز شریف کو بھی سمجھتے ہیں یہ کیا؟ جس دن یہ بات آئی تھی تو میں نے تو اسی دن کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ضرور میاں صاحب سے ملنا چاہیے اور ان سے ایک مطالبہ کرنا چاہیے. میاں صاحب جتنی باہر آپ کی جائیدادیں ہیں ساری بیچ کے آپ پاکستان آ جائیں، میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں. مطلب یہ ہے کہ یار کوئی سیاسی گل کرو. آپ لوگ تو بس مطلب ایک دھن بسن غصے والے مطلب لیڈر تو جیل میں بھی جو بلنٹ ہوتے ہیں ان کے ورکر بھی اتنے ہی سرگرم. بھائی وہ لیڈر جس کی پاپولیرٹی ہر دن بڑھ رہی ہے، 2 سال کی قید کے بعد آج آپ پبلک میں چلے جائیں کہیں کوئی ڈپ نہیں آیا، طاقت بڑھ گئی. سیاست کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ عوام کی مقبولیت ہوتی ہے نا، وہ تو قائم ہے. بچوں کا نام لے لو تو ان کے جو ہے حکومت والوں کے مطلب ہر چیز وار پار خطا ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حیثیت میں آیا ہوا ایک فرد ہے، اس کی پارٹی جو تحریک چلا رہی ہے اس کے اندر عوام ہے ہی نہیں. یہ عوام کو نکال کے یہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا بھی حکومت سیٹ کر کے دیتی ہے، یار یہ کر لو تسی. یہی بات دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. دوسرے بھی کرتے ہیں تو خود بھی تو وہ یہی کچھ کرتے ہیں نا، کچھ لے کے آئیں تب بات ہے نا. وہ جی وہ خان صاحب کو یہ نہیں رہا کرا رہے، وہ کہتے تم نہیں رہا کرا رہے، وہ کہہ رہے یہ نہیں کرا رہے. مجھے بتاؤ کون کرا رہا ہے؟ کون جو ہے وہ پبلک ایشوز کو لے کے چل رہا ہے؟ کون جو ہے وہ پارٹی کے اندر اب جو بن گئے ہوئے ہیں ایم این اے میاں صاحب کے اپنا عمران خان صاحب کے نام پہ، وہ اس میں وقت گزار رہے ہیں. تو یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاسی ٹریننگ بھی نہیں کی ہوئی کسی کی کہ وہ اتنا ٹاورنگ ہو سکے کہ وہ کھڑا ہو کے ایک سیاسی تحریک کو لے کے چلے. پارٹی اس وقت سیاسی تحریک نہیں چلا رہی. کبھی تو وہ کوئی جنگجو پارٹی لگتی اور کبھی جو ہے وہ بیچاری شخصی پارٹی لگتی، جبکہ ہے وہ جمہوری پارٹی. درانی صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ چل رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب صدر کے عہدے سے آنے والے دنوں میں ہٹ جائیں گے. کیا کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے حکومت میں، پنجاب میں، اوپر وفاق میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی کام؟ تبدیلی پہ تو میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کا بند بھاؤ تھوڑا گر گیا. میری بات میں پتہ نہیں کلیئر کی. ٹھیک ہے. ہاں میں یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کا اس وقت ان کی ریٹنگ جو ہے، جہاں پہ ریٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ گر گئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ جو ہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور سندھ کے جتنا دیکھیں سندھ کے تاجر جتنے ہیں اور سندھ کے وہ سب لوگ جو وہاں رہتے ہیں، ان کی شکایات کی وجہ سے جو پنڈی اور اسلام آباد کے بعد حلقے ہیں ان کے اندر کافی ایک وہ پایا جاتا ہے، مطلب تفکر پایا جاتا ہے کہ بھئی کراچی جو ہے وہ اکانومی کی ہب ہے، مین ہب ہے. اس کو چلانے والا بزنس مین اور وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے جو مطلب پاکستان کی معیشت کو چلانے والے جتنے گرو ہیں، وہ اگر اتنے زچ ہوئے ہوں تو پھر اس کی وجہ سے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ گر رہی ہے. صدر رہیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہٹ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حیثیت مجروح ہو گئی. درانی صاحب، بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر آنے کے لیے قانونی طریقہ، مذاکرات، یا پھر عوام سڑکوں پہ آئے، یہ 3 آپشنوں میں سے کون سی آپشن آپ کو لگتی ہے کہ یہ آپشن ہوگی تو وہاں پہ بات چیت بنے گی؟ تینوں آپشن چلانی پڑیں گی، ایک آپشن پہ نہیں چلے گی. لیگل تو چل ہی رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. عوام کو نہیں سمجھ آتی ان کو تو میں کیسے سمجھاؤں. عوام کو میرے لیے نہ نکالیں، عوام کو ان کے اپنے ایشوز پہ نکالیں. اب یہ میں پی ٹی آئی والوں کو نہیں سمجھا سکوں گا. ان ساروں نے جو ہے نا دیکھیں پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی 2 جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک پی ٹی آئی عمران خان ہے اور ایک پی ٹی آئی عوام ہے، درمیان میں سارا پارے کا مال.
اب یہ ہے کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کا نام لینا چاہیے، اور خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے بھی خان صاحب کی فیملی کو بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، میرے اپنے وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں ہمارے، اور میری پی ٹی آئی سے بھی یہی درخواست ہے کہ خان صاحب کو لیڈر بنائیں. ٹھیک ہے، لیڈر بنتا ہے وہ جو عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے لیے عوام کو کھڑا کیا جائے. عوام تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں یار، انہوں نے مار کھاتے ہوئے بھی ووٹ دے دیے، انہوں نے بغیر انتخابی نشان کے ڈھونڈ کے ووٹ دے دیے، آئندہ بھی دے دیں گے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عوام کے ایشوز کو تو کوئی ایڈریس کرے. سب سے بڑی پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ عوام کے کسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بجٹ کے اندر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی بھائی چینی چوروں سے لے کے آپ مجھے بتائیں بجلی سے لے کے جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اس جھوٹ کے اوپر کہاں بولتی ہے پی ٹی آئی؟ خان صاحب بہت یوں خالی خان صاحب بیچارے کو یار وہ کافی اس نے قربانی دے لی، اب اس کو چھوڑ دو، اس کو لیڈر بناؤ. عوام کو جو بڑا بناتا ہے وہی بڑا لیڈر. لاسٹ پہ درانی صاحب بچوں کے حوالے سے ایک اور سوال کہ پہلے انہوں نے امریکہ جانا ہے پھر پاکستان آنا ہے. علیمہ صاحبہ نے یہ بات بار کہہ دی ہے، آپ کو بچے ان کے آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بچوں کے آنے میں کیا حرج ہے؟ بچوں کو اگر وہ آنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی روک سکتا ہے. پاکستان کی جو کہہ لیں کہ سیاسی سوجھ بوجھ ہے یا جو لوگ ہیں یہاں کے، اگر باہر سے بچے آتے ہیں اور وہ تحریک کو لیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا تاثر ہوگا؟ یہ پیچھے لگیں گے؟ چلیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک کو لیڈ کرنا، وہ بیچارے بچے آ کے تو وہ خود تو نہیں کوئی تحریک چلا سکتے، پیچھے مڑ کے دیکھیں کوئی ہو ہی نہ. تو مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب بھی بیچارے باہر سے یہاں آئے تھے تو وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو کوئی بھی نہیں تھا، یاد ہے نا آپ کو جب وہ آئے تھے تو نہیں پنڈی ایئرپورٹ کے اوپر. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پولیس یہاں کی دیکھ لیں، یہاں کی انتظامیہ دیکھ لیں، یہاں کا عوام کا دباؤ دیکھ لیں. اب 2 بچے آئیں گے، وہ کنگ کانگ تو نہیں ہے نا، کہ وہ یہ انڈین فلم تو نہیں ہے نا جس کے اندر وہ سلمان خان جو ہے وہ مکے چلاتا ہوا سب کو گرا رہا ہوگا. بچے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہاں البتہ پولیس نے یا انہوں نے کوئی بونگیاں ماری کر دیں گے تو پھر وہ ان کا تھوڑا ٹیمپو بن جائے گا. جیسے ابھی رانا صاحب نے، میرے بھائی نے جو ہے ان کا ٹیمپو بنا دیا ہے بیان دیکھ کے نا. ورنہ کیا تھا، بچے آ رہے تھے تو بچے آئے چپ کر کے جا کے ملا دیں یار ان کے باپ سے. ان کا باپ ہے، پیار کرتا ہے بچوں سے، تو اس کو تمہیں کیا پرابلم ہے یار؟ کیا ہو جائے گا ملانے سے؟ کوئی اٹامک ریئیکشن ہو جائے گا؟ کچھ